معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں۔ آج کا پروگرام 25 دسمبر کی تاریخ کو منعقد ہوا تھا۔ 12 بجے کے بعد انگریزی کیلنڈر چینج ہو جاتا ہے۔ 25 کے بعد اب 26 دسمبر کی تاریخ بھی آ چکی ہے۔ موسم بہت زیادہ ٹھنڈا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی سردی ہے، اور سردی کے اس موسم میں اس علاقے کے باہمت بزرگوں اور نوجوانوں نے بہت بڑا خطرہ مول لے کر کے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا، اور الحمدللہ پروگرام بڑی کامیابی سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا ہے۔ میرے بھائی، 25 دسمبر کی تاریخ دنیا بھر میں کرسمس کے تہوار کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ دنیا میں ایک مذہب ہے، عیسائی مذہب۔ اس مذہب کے ماننے والے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو کرسچین کہتے ہیں، اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ بلیف ہے، ان کی یہ آستھا ہے کہ 25 دسمبر کی تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اتنا پاور تھا، اتنی شکتیاں تھیں، اتنی طاقت تھی کہ وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں، اس کی الوہیت میں وہ شامل تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ کو بھی ایک طریقے سے اللہ کے برابر قرار دیا۔ میں مناسب سمجھتا ہوں، چونکہ کرسمس کے تہوار پر ہمارے بہت سارے مسلمانوں کے وہ بچے جو کانوینٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو مشنری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، باقاعدہ ان کے بچوں سے کرسمس کا تہوار منوایا جاتا ہے۔ بڑے شوق سے مسلمان عورتیں اپنے بچوں کو سانٹا کلوز بناتی ہیں، اسکولوں میں پروگرام ہوتے ہیں، اور اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، اور معصوم بچوں کے دل اور دماغ میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ جیسس یا عیسیٰ یہ سن آف گاڈ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ نے ان کو جنم دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی تقریر کو میں جس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں گا، اس موضوع پر آنے سے پہلے قرآن کریم کے 16ویں پارے کو ہم کھولتے ہیں، اور سورہ مریم کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں۔ چنانچہ جب ہم قرآن کا 16واں پارہ کھولتے ہیں، سورہ مریم کی آیتیں دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے لے کر کے آیت نمبر 37 تک تقریباً 21-22 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور یہی وہ آیتیں تھیں جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں پڑھی تھی، اور ان آیتوں کو جب ٹرانسلیٹ کیا گیا اور حبشہ کے بادشاہ نے جب ان آیتوں کا ترجمہ سنا تو وہ رونے لگا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، اور اس نے اپنے ہاتھوں میں تنکا اٹھایا اور زمین پر لائن کھینچی اور کہا کہ اللہ کی قسم، عیسیٰ ابن مریم کا مقام جیسا قرآن نے بتایا ہے اس سے زیادہ نہیں ہے، یہی مقام صحیح ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔
اور بعد میں وہ بادشاہ ایمان بھی لے آیا۔ اور آپ کو شاید یہ مسئلہ معلوم ہو کہ ہم لوگ جو جنازہ غائبانہ پڑھتے ہیں، کسی کا انتقال دلی میں ہوا، کسی کا انتقال ممبئی میں ہوا، اور آپ کٹیہار کے حسن گنج میں اٹوا میں اگر آپ کو معلوم ہوا بہت بڑے علامہ کا، بہت بڑے مولانا کا انتقال ہوا، اور آپ یہاں پر ان کی جنازہ غائبانہ پڑھتے ہیں، آپ پوچھ لیجئے علماء سے کہ جنازہ غائبانہ پڑھنے کی جو دلیل ہے وہ دلیل یہی ہے کہ جب حبشہ کے اس بادشاہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اپنے صحابہ کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھائی تھی۔ اکلوتا یہ غائبانہ جنازہ تھا جو اللہ کے نبی نے حضرت نجاشی کا پڑھایا تھا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ہر آدمی کا جنازہ غائبانہ نہیں پڑھنا چاہیے، جو بڑا عالم ہو یا کوئی ایسا انسان ہو جس سے سماج اور مسلمانوں کی سوسائٹی کو بہت بڑا فائدہ پہنچتا ہو اور وہ نیک ہو، دیندار ہو، ایسے انسان کا جنازہ غائبانہ پڑھنا چاہیے۔ ہر کسی کا جنازہ غائبانہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت سارے علماء کا یہ فتویٰ ہے۔ تو مریم، سورہ مریم کی آیتیں ذرا آئیے ہم دیکھتے ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی ہر آیت بہت خوبصورت ہے، مگر سورہ مریم کو جب پڑھا جائے تو اس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت ریدم ہے، ایک بہت خوبصورت لے ہے، ایک بہت خوبصورت انداز ہے۔ کسی اچھے قاری کی آواز میں جب آپ سورہ مریم پڑھتے ہیں تو اگرچہ آپ کو عربی نہ آتی ہو، آپ شیرسابادی زبان جانتے ہیں، بنگلہ زبان جانتے ہیں، عربی نہیں آتی آپ کو، مگر آپ، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ یوٹیوب پر جائیے اور کسی بھی اچھے قاری کی آواز میں سورہ مریم کی تلاوت آپ سنیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی روح سرشار ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ اس سورت کریمہ کا اعجاز ہے، اس سورت کریمہ کی خاصیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ یاد کرو کتاب میں مریم کو، وہ مریم جو بہت اللہ والی تھی، بہت اللہ کی عبادت کرنے والی تھی، جو 24 گھنٹے بیت المقدس میں رہا کرتی تھی۔ مریم اپنے آپ کو بیت المقدس کے پورب سائیڈ میں، بیت المقدس کے مشرقی حصے میں اپنے آپ کو الگ کر لیتی ہیں، اپنے آپ کو ایک کونے میں، ایک گوشے میں الگ کر لیتی ہیں اور اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ کو یاد کرتی ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ او میری پیاری ماؤں بہنوں، مریم آپ کو سبق دے رہی ہے کہ عورت بھی اللہ والی بن سکتی ہے۔ مریم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مسجد کا ایک کمرہ پکڑ کر کے اللہ کی عبادت کر رہی ہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں غور کریں، اپنے پریوار کے ساتھ رہ کر وہ 5 ٹائم کی نماز بھی ادا نہیں کر پاتی۔ جاڑے کا موسم چل رہا ہے، دن چھوٹا ہو چکا ہے، گرمی کے مقابلے میں راتیں بڑی ہیں، دن چھوٹا ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے۔ اگر عورتیں چاہیں تو بڑی آسانی سے نفلی روزہ رکھ سکتی ہیں، جو رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ چاہیں تو وہ روزے اس موسم میں بڑی آسانی سے رکھ سکتی ہیں۔ مگر میری پیاری ماں بہنوں، آپ کے اندر وہ شوق ہی نہیں ہے، وہ جذبہ ہی نہیں جو مریم کے اندر تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ یاد کرو جب مریم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر مسجد اقصیٰ کے، بیت المقدس کے پورب سائیڈ میں چلی گئی۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ مریم نے اپنے بیچ میں اور گھر والوں کے بیچ میں پردہ لگا دیا، پردے میں رہ کر کے وہ اللہ کی عبادت کرنے لگی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ ہم نے اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا اور جبریل ایک انسان کی شکل میں، ایک خوبصورت انسان کی شکل میں مریم کے پاس آئے۔ مریم اکیلی ہے، مریم بند کمرے میں، کمرہ لاک ہے،
اور اچانک ایک خوبصورت انسان ایک مرد مریم کے سامنے آ جاتا ہے. وہ میری پیاری ماں بہنوں، ایک پاک دامن عورت، ایک نیک عورت، ایک دیندار عورت کا ری ایکشن کیا ہوگا ایسے موقع؟ ایک دیندار عورت کسی غیر مرد کو تنہائی میں دیکھے گی تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ذرا دیکھیے مریم کا ری ایکشن. اللہ کہتا اِذَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ فرشتہ انسان کی شکل میں مریم کے پاس آیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم فوراً ڈر گئی اور کہنے لگی میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. ان کنت تقیا، اے انسان، اے آنے والے مرد، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے دور ہو جا، میرے قریب نہ آنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. مریم نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی مرد ہے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے. مریم نے اس کو اللہ کا نام لے کر کے اس کو اللہ کا ڈر یاد دلایا، اللہ کا خوف یاد دلایا. گناہ کے موقع پر اگر اللہ یاد آ جائے تو یہ دل میں ایمان کے زندہ ہونے کی نشان. اگر گناہ کے ٹائم اللہ یاد آ جائے، اللہ کا خوف دل میں آ جائے اور انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرا بندہ گناہ کرنے جا رہا تھا، شراب پینے جا رہا تھا، زنا کرنے جا رہا تھا، کوئی بھی غلط کام کرنے جا رہا تھا، اگر گناہ کا ارادہ کر رہا تھا اور اللہ کے ڈر سے اگر اس نے گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو. میرے فرشتوں اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو. فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تو گناہ کرنے جا رہا تھا، یہ تو شراب پینے جا رہا تھا، یہ تو زنا کرنے جا رہا تھا، یہ تو غلط کام کرنے جا رہا تھا. اللہ فرماتا ہے انما ترکھا من جرایا، اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے میرے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑا ہے، میرے خوف سے اس گناہ کو چھوڑا ہے، لہٰذا اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو. یہ نیکی کا حقدار ہے، یہ گناہ کا حقدار. پتہ یہ چلا میرے نوجوان ساتھیوں، آج جہاں جہاں بھی زنا کے اڈے قائم ہو رہے ہیں، جہاں جہاں غلط کام ہو رہے ہیں، شراب پی جا رہی ہے، نشہ ہو رہا ہے، بدکاری ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، بدکاری ہو رہی ہے، جتنے گناہ ہو رہے ہیں ان گناہوں کی اصل وجہ یہ کہ انسان اللہ کا خوف اپنے دل سے نکال چکا ہے. اور معاف کرنا، چہرے پر داڑھی رکھنا نبی کا طریقہ ہے، مگر ضروری نہیں کہ داڑھی رکھنے والا پرہیزگار ہے. گھر سے نقاب میں نکلنے والی عورت بہت اچھا کام کرتی ہے کہ نقاب میں نکل رہی ہے، مگر نقاب میں نکلنا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. میرے پیارے ساتھیوں، کتنے زنا کے واقعات ہوئے جو نقاب پوش لڑکیوں نے ہوٹلوں میں جا کر کے عیاشیاں کی ہیں، کتنے غلط کام ہوئے جو چہرے پر داڑھی رکھنے والوں نے اور ماتھے پر سجدے کا نشان رکھنے والوں نے وہ غلط کام کیے ہیں. اس لیے یاد رکھنا، داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نقاب کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے. جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو، جب تک اللہ کا خوف نہ ہو، تب تک انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا. گناہ سے بچنا ہے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اور اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ جب اللہ کو جانیں گے. جتنا اللہ کے بارے میں جانیں گے، جتنی اللہ کے بارے میں آپ کو نالج ہوگی، اتنا آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں علماء ڈرتے ہیں. یہاں علماء سے مراد صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو مدرسے سے پڑھے ہوئے لوگ ہوں. یہاں مدرسے سے فارغ ہونے والے علماء ہی مراد نہیں ہے، بلکہ علماء کا مطلب جو جتنا اللہ کو جانے گا، جس کے پاس اللہ کی جتنی نالج ہوگی اتنا وہ اللہ سے ڈرے گا. اسی لیے حضرت لقمان نے جب اپنے بچے کو نصیحت کی تو پہلے اس کو اللہ کا مقام یاد دلایا. آج اپنے بچوں کو کون اللہ کے بارے میں بتاتا ہے؟
ہمارا بچہ ذرا سا بڑا ہوا ہم سکھاتے بیٹا گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ، گڈ بائے، ٹاٹا، یہ سکھاتے اپنے بچوں کو۔ ہمارا بچہ کبھی اپنے منہ سے دعائیں سنائے یہ ہماری تمنا نہیں۔ رات میں ہم بستر پہ سونے جاتے ہیں، اگر ہم کوشش کریں، میں نے 2.5 سال کی 2 سال کی بچیوں کے منہ سے سنا ہے، ماں باپ نے ان کو سکھایا ہے، تو رات میں بستر پہ جاتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا دعا سناؤ، 2 سال کی بچی توتلی زبان میں اپنی ماں سے کہتی ہے اللہم بسمک اموت و احیا، 2 سال کی بچی وہ دعا سنا۔ آپ جو تربیت دیں گے میرے پیارے ساتھی، وہ بچے آپ کے وہی سیکھیں گے، وہی اسی پر عمل کریں گے۔ اور سکھانے کی سب سے بہترین جو عمر ہوتی ہے وہ بچپن کی ہوتی ہے۔ بچوں کو آپ نے بچپن سے نماز کی عادت ڈلوا دی، انشاءاللہ جوانی میں نہیں چھوٹے۔ بچوں کو بچپن میں آپ نے قرآن کا حافظ بنا دیا، انشاءاللہ ساری زندگی قرآن کو یاد رکھے۔ بچوں کو بچپن میں آپ نے طور طریقہ سکھا دیا، ساری زندگی اس کو یاد رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت لقمان نے اپنے بچے کو جب نصیحت کی تو کیا کہا؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ اے میرے بچے، یاد رکھنا اللہ تعالی اتنا پاورفل ہے اور اتنا نالج رکھنے والا ہے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تو نے کوئی غلط کام کیا، تو نے کوئی اچھا کام کیا، اور وہ رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز آسمانوں کے اندر کہیں چھپی ہوئی ہے، زمین کے اندر کہیں چھپی ہوئی ہے، کسی پہاڑ کے چٹان کے نیچے چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو قیامت کے دن سامنے لے آئے گا۔ وہ رائی کے دانے کے برابر چیز بھی اللہ تعالیٰ کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتی، اللہ کی نالج سے باہر نہیں ہو سکتی۔ تو کیا سمجھتا ہے تیرا کمرہ بند کر لینے سے، تیرے کمرے کی لائٹ آف کر دینے سے، تیرے اپنے موبائل کی ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دینے سے، تیرے واٹس ایپ کی چیٹنگ کو ختم کر دینے سے تیرے گناہوں پر پردہ پڑ گیا؟ اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ تو اللہ کو بیوقوف بنا لے گا؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اس لیے اگر گناہوں سے بچنا ہے اللہ کو پہچانو میرے پیارے سے۔ حضرت مریم کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے آنے والے انسان، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، میرے قریب نہ آنا، میرے پاس نہ آنا۔ اچھا، فرشتوں کے اندر شہوت نہیں ہوتی؟ حضرت جبریل انسان کی شکل میں آئے ہیں مگر جبریل فرشتے ہیں، اور فرشتے کے اندر کبھی ڈیزائر اور شہوت اور خواہش نہیں۔ مرد کے اندر، انسان کے اندر خواہش ہے۔ کوئی کتنا ہی نیک انسان ہو، اگر اس کے سامنے عورت آئے گی تو جو ایک مرد کی کے اندر جو فطری طور پر عورت کو پانے کی جو طلب ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ ضرور کہیں نہ کہیں اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ کوئی مرد اگر یہ کہتا ہے صاحب، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک بڑا وائرل ہوا تھا ایک معاملہ، انہوں نے پڑوسی ملک میں جب ان کا دورہ ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر کسی مرد کے سامنے کوئی عورت میک اپ کر کے بیٹھی ہے اور کافی دیر تک اس کے سامنے بات چیت کر رہی ہے اور مرد کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو وہ اس کا مطلب کہ وہ مرد گڑبڑ ہے، اس کو اپنا علاج کرانا ہے۔ بڑا بوال ہوا تھا اس کو، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو بات کہی تھی، ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت ساری باتوں سے اختلاف بھی ہے لیکن بہت ساری باتیں ان کی صحیح ہیں، یہاں وہ بالکل صحیح ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت کہتی ہے اگر ایک مرد اور ایک عورت ہے تو بیچ میں تیسرا شیطان ضرور ہوتا ہے۔ اگر ایک غیر مرد، ایک عورت غیر مرد سے اکیلے میں ملے گی، مولانا صاحب مسئلہ پوچھنے جا رہے ہیں، مولانا صاحب کی حال چال لینے جا رہے ہوں، عالم صاحب ہیں جی تو بڑے نیک ہیں، تقریر کرتے ہیں، بڑے دیندار ہیں، اگر ایک عورت ایک مرد تنہائی میں ملیں گے، چاہے وہ مرد اس دور کا سب سے بڑا پرہیزگار انسان ہو اور وہ عورت اس دور کی اللہ کی ولیہ ہو، نیک عورت ہو، اگر ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ملیں گے، اللہ کے نبی فرماتے الا وثالثہما الشیطان، تیسرا وہاں شیطان ضرور۔ اسی لیے اسلام میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے میرے، کلاس میں لڑکا بھی پڑھ رہا ہے، لڑکی بھی پڑھ رہی ہے، جوان لڑکا جوان لڑکی، پڑھائی کم ہوگی وہاں پہ، بدکاری اور زناکاری زیادہ ہوگی۔ آج آپ جا کے دیکھیں،
ابھی آج کی نیوز آپ کو بتا رہا ہوں، کرسمس کا تہوار منا کر کے ایک عورت لڑکی آ رہی تھی چنئی کے اندر ایک کالج کے اندر، اسی کالج میں بریانی بیچنے والا ایک نوجوان اس لڑکی کے ساتھ ریپ کرتا ہے اور اس کو زخمی بھی کرتا ہے۔ بعد میں جب معاملہ سامنے آیا، پولیس کیس بنا، بڑا بوال ہوا، اب شاید اس کو اریسٹ کر لیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کے اندر شہوت کا جو شیطان ہے وہ کب بیدار ہو جائے ہم نہیں کہہ سکتے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت جب جوان ہو جائیں ان کو نکاح کا حکم دیا ہے تاکہ ان کی شہوت کا صحیح استعمال ہو، غلط دشا میں وہ قدم نہ اٹھائیں، غلط رخ پر ہو جائے۔ حضرت مریم نے جب یہ کہا کہ میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اب حضرت جبریل نے کیا جواب دیا؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ کہا اے مریم تو غلط سمجھ رہی ہے، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور میں اس لیے تیرے پاس آیا ہوں تاکہ میں تجھ کو یہ خوشخبری دے دوں کہ تجھے بہت جلد ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، بہت نیک بچہ، بہت پاک صاف بچہ، بہت اچھا بچہ۔ اچھا آپ نے غور کیا ہوگا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، اور میڈیکل سائنس کے حساب سے بچے کو رونا ضروری بھی ہے۔ بچہ نہیں روتا ہے تو پرابلم ہو جاتی ہے، بعض بچے نہیں روتے ہیں تو بعد میں بڑی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، بعض بچے تو بول ہی نہیں پاتے اگر پیدائش کے سمے وہ نہیں روتے۔ مگر اللہ کے نبی فرماتے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کچوکا مارتا ہے، چوٹ پہنچاتا ہے، شیطان اسے مارتا ہے اور وہ بچہ روتا ہے، اور شیطان دنیا کے ہر بچے کو مارتا ہے، مگر ایک بچہ ایسا تھا جس کو شیطان مار نہیں سکا، اور وہ بچہ کون تھا؟ وہ مریم کا بچہ تھا، اس کا نام عیسیٰ بن مریم تھا۔ حضرت جبریل نے کہا کہ اے مریم ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے تجھے، غلام زکیہ، جو بہت نیک بچہ ہو۔ قالت انا یکون لی غلام وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا۔ مریم کہنے لگی مجھے بچہ کہاں سے ہوگا، میں تو کنواری ہوں، میں تو ورجن ہوں، میری شادی نہیں ہوئی ہے، آج تک کسی انسان نے مجھے ٹچ نہیں کیا ہے، اور نہ میں زناکار عورت ہوں، میں بدکار عورت ہوں، یہ بچہ کیسے مجھے پیدا ہوگا؟ قال كذلك، حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے اور تمہیں بچہ پیدا ہوگا۔ قال ربک هو علی حی، آپ کا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو بغیر باپ کے پیدا کرے گا تاکہ وہ بچہ دنیا کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ اللہ کا حکم ہے جو پورا ہو کر کے رہے گا۔ اب مریم پریگننٹ ہو گئی۔ اب یہ وضاحت قرآن میں نہیں ہے کہ یہ پریگننسی پورے 9 مہینہ رہی یا چند دن رہی۔ فَحَمَلَتْهُ، مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے، مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے، مریم کو حمل ٹھہر گیا۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور جب مریم نے یہ دیکھا کہ پیٹ زیادہ پھول گیا ہے اور اب لوگ سوال اٹھائیں گے، مریم وہاں سے بہت دور نکل گئی، آبادی سے دور چلی گئی، مسجد اقصیٰ سے دور چلی گئی تاکہ لوگوں کے سوالوں کا جواب نہ دینا پڑے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، اور مریم اپنے حمل کے ساتھ، اپنے پیٹ کے بچے کے ساتھ مسجد اقصیٰ سے دور چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور جب بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا، جب درد زے کا ٹائم آیا، جب لیبر پین کا ٹائم آیا، جب بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا، حضرت مریم مجبور ہو گئی، تڑپنے لگی، اور ایک کھجور کے پیڑ کے پاس جا کے وہاں پہنچ گئی۔ درد زے نے ان کو مجبور کیا، وہ ایک پیڑ کے پاس پہنچ گئی۔ بچے کی پیدائش کا ٹائم ہے، مریم کنواری ہے،
ان کو یہ تو پتا ہے کہ یہ بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر باپ کے پیدا ہو رہا ہے، اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، مگر مریم کو اس بات کی فکر ہے کل جب یہ بچہ جنم لے گا میں دنیا کو کیا بتاؤں گی، میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ ایک پاک دامن عورت، ایک نیک عورت، ایک دیندار عورت اپنے چہرے کی خوبصورتی سے زیادہ، اپنے بدن کی جویلری سے زیادہ، اپنے کپڑوں سے زیادہ اپنے کیریکٹر کی، اپنے کردار کی فکر کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، مریم کو چنتا ہے میرے کیریکٹر پر لوگ سوال اٹھائیں گے، میں کیا بولوں گی؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، مریم کہنے لگی کہ اے کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، کوئی میرا نام تک نہ جانتا، میں بھولی بسری کہانی بن گئی ہوتی، لوگ میرا نام تک نہ جانتے، یہ کون سی مصیبت میرے سر پہ آ گئی؟ اے مریم، یہ میں تو کیا جواب دے گی لوگوں کو؟ اے کاش اے مریم تم مر گئی ہوتی۔ مریم اپنے آپ سے کہہ رہی تم مر گئی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اس جملے میں مریم کے کرب کو محسوس کیجئے، مریم کے دل کی پیڑا کو محسوس کیجئے، مریم کے دل کے اندر جو اپنے کردار کی جو فکر ہے، جو چنتا ہے، اس کو محسوس کیجئے۔ مریم کہتی ہے کاش میں مر گئی ہوتی، مجھے کوئی میرا نام تک نہ جانتا، کوئی میرا ذکر تک نہ کرتا۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ اب مریم کو بچہ پیدا ہو رہا ہے، دنیا میں عورتوں کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، دائی ہوتی ہے، کوئی ڈیلیوری کرانے والا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا ایسا بچہ ہے کوئی ڈیلیوری کرانے والا نہیں۔ فرشتہ کہتا ہے، فرشتے کی آواز آتی ہے، اے مریم تو ڈر مت، تو گھبرا مت، قد جعل ربک تحتک سریا، ذرا دیکھ اللہ تعالیٰ نے تیرے نیچے نہر کا انتظام کر دیا ہے، تجھے پانی کی کمی نہ ہو، تو ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہو۔ اے مریم بچے کی پیدائش کے بعد تجھے پانی چاہیے، کون تجھے پانی لا کے دے گا؟ اے مریم دیکھ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پانی کا انتظام کر دیا، تیرے نیچے سے نہر جاری ہو گئی ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اے مریم ذرا اس کھجور کے پیڑ کو تو ہلا کے تو دیکھ، جب تو اس کو ہلائے گی، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو تیرے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، یہ پکی ہوئی کھجور تو کھا لینا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ڈیلیوری کے ٹائم عورتوں کو آئرن کی بڑی کمی ہوتی ہے، اسی لیے جب عورتیں جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو ڈاکٹر لوگ ان کو آئرن کی ٹیبلٹ کھلاتے ہیں، اور کھجور کے اندر آئرن بہت ہوتا ہے، تو مریم کو اللہ تعالیٰ نے کھجور کھلوائی۔ کھجور اور پانی بہت ضروری ہے ایک ایسی عورت کے لیے جس کو ڈیلیوری ہوئی۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی، دوسری بات یہ پتہ چلی کہ پکی ہوئی کھجور تیرے اوپر گرے گی۔ کھجور کب پکتی ہے بھائی؟ کھجور دسمبر میں نہیں پکتی ہے، کھجور جون میں پکتی ہے۔ بعض علماء نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کبھی 25 دسمبر کو پیدا ہو ہی نہیں سکتے، یہ فرضی تاریخ ہے، غلط تاریخ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب بھی پیدا ہوئے ہوں گے مئی اور جون کے مہینے میں پیدا ہوئے ہوں گے، جو فلسطین کے علاقے میں ملک شام میں گرمی کا موسم ہوتا ہے، دسمبر تو ہر جگہ سردی کا موسم ہوتا ہے۔ کھجور پکی ہوئی کھجور تیرے اوپر گرے گی۔ اچھا ایک سبق اور مل رہا ہے، مریم کو بچہ ہوا ہے، عورت دنیا کی سب سے کمزور اوستھا میں کب ہوتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کمزور اوستھا میں بھی اللہ تعالیٰ مریم کو حکم کیا دے رہا ہے کہ اے مریم یہ پیڑ تو ہلائے گی تب تجھے کھجور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ناممکن بات تھی میرے بھائی؟ اللہ فرشتے کو حکم دے دیتا اور ایک پلیٹ میں کھجور سجا کے مریم کو لا کے دے دی جاتی، مگر نہیں، اللہ نے ایک سبق یہ بھی دیا، جب حرکت کرو گے تب برکت آئے، حرکت سے برکت آئے۔ مسلمان سمجھتا ہے بیٹھ کے ہم دعائیں کریں گے اور ہماری مسجدیں سب سرکشت ہو جائیں گے، ہم دعائیں کریں گے اور ہم پر ظلم کرنے والے سب جو ہے برباد ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، آپ کو حرکت بھی کرنا پڑے گا، آپ کو ایکٹیو بھی ہونا پڑے گا۔
آپ صدیوں سے جو زندگی جیتے چلے آئے ہیں وہی زندگی آپ جی رہے ہیں۔ 50 سال پہلے بھی سیمانچل کا علاقہ پچھڑا ہوا تھا، آج بھی آپ پچھڑے ہوئے ہیں۔ 50 سالوں میں جین کمیونٹی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، سکھ کمیونٹی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اسی دیش کے بڑے چھوٹے چھوٹے طبقے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آپ کا سیمانچل کیوں پیچھے ہے؟ میرے بھائیوں، کوئی اور دوشی نہیں ہے، دوشی ہم اور آپ ہیں۔ ہم اور آپ جب تک اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کی کوشش نہیں کریں گے، حرکت نہیں کریں گے، برکت نہیں آئے گی۔ مریم نے پیڑ کو ہلایا ہے تب اوپر سے کھجور گری۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اے مریم تو یہ کھجور کھا لے، یہ پانی پی لے، یہ کھجور کھا کر کے پانی پی کر کے وَقَرِّي عَيْنًا، اے مریم تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر لے، تو ٹینشن نہ لے، تو چنتا نہ کر، تو فکر نہ کر۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اور اے مریم، کوئی انسان اگر نظر آ جائے اور کوئی پوچھنے لگے بچہ کس کا ہے، یہ بچہ کہاں سے آیا، تو اے مریم تم بات مت کرنا، تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے 3 دن کا روزہ رکھا ہے۔ اس زمانے میں جب لوگ روزہ رکھتے تھے تو بات نہیں کرتے تھے، روزے میں کلام بھی منع تھا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ہم لوگ کو تو بات چیت کرنے کی آزادی ہے۔ اس زمانے میں ایک روزہ ایسا ہوتا تھا جس میں بات چیت بھی لوگ نہیں کرتے تھے۔ کہا اے مریم، جب کوئی تجھ سے بات کرنے کی کوشش کرے تو تو بتا دے کہ میں نے اللہ کی نظر مانی ہے، میں 3 دن تک کسی سے بات نہیں کروں گی۔ 3 دن گزر گئے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، مریم اپنے بچے کو گود میں لے کر کے آئی۔ مریم اپنے بچے کو گود میں لے کے اپنی قوم کے پاس آئی۔ قوم کے لوگوں نے کنواری مریم کی گود میں بچہ دیکھا، ساری قوم جانتی ہے مریم کنواری ہے، ان کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ مریم کی گود میں بچہ دیکھ کر قالوا لقد جئت شیئا فریا، کہا اے مریم یہ بہت بڑا تو گناہ کر کے آئی ہے، بہت بڑا پاپ کر کے آئی ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بد چلن تھی، تو نے یہ گندا کام کیسے کر دیا؟ اچھا یہ مریم کے کوئی بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا، یہ وہ والے ہارون نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون وہ مراد نہیں، کوئی اور ہارون ہے جو ان کے بھائی تھے، مریم کے بھائی تھے۔ اچھا ایک بات اور پتا چلا، لوگوں نے 3 رشتوں کا نام دیا، اے ہارون کی بہن، اس کا مطلب ہارون کوئی بہت نیک آدمی تھا جو مریم کا بھائی تھا۔ اے ہارون کی بہن، تیرا بھائی اتنا نیک انسان، تیرا باپ اتنا نیک انسان، تیری ماں اتنی اچھے کردار اور کیریکٹر کی، تو کیسے پاپی نکل گئی؟ پتا یہ چلا کہ یہ تریکوڑ ہے، اگر کسی لڑکی کا بھائی ٹھیک ٹھاک ہے، لڑکی کا باپ ٹھیک ٹھاک ہے اور لڑکی کی ماں ٹھیک ٹھاک ہے تو لڑکی کے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ لیکن جس لڑکی کا بھائی گڑبڑ ہو، بھائی کی گرل فرینڈ ہے تو یقیناً اس بہن کا بھی کوئی بوائے فرینڈ ہے۔ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ اے ویلنٹائنز ڈے پر کسی لڑکی کو پھول دینے والے جا دیکھ تیری بہن کو بھی کوئی پھول دے رہا ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ قرآن میں جب زنا کا ذکر کرتا ہے اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بڑا گندا کام ہے، بہت ہی برا راستہ ہے۔ اللہ نے زنا کو راستہ کہا، راستہ کیوں کہا ہے بھائی؟ جس راستے پر آپ چلیں گے اسی راستے پر کوئی دوسرا چل کے آپ کے گھر کی دہلیز تک آئے گا۔ اگر آپ کسی دوسرے کی عزت و آبرو کو چھیڑیں گے کوئی آپ کے گھر کی عزت پر بھی ڈاکہ ضرور ڈالے گا۔ یہ اس کو ہم مطلق طور پہ اس کو اللہ کا قانون تو نہیں کہہ سکتے مگر دنیا کا تجربہ اور مشاہدہ ہی ہوتا ہے۔ کہا اے ہارون کی بہن
تیرا بھائی اچھا انسان، تیرا باپ اچھا انسان، تیری ماں اچھی عورت، تو کیسے اتنا گندا کام کر بیٹھی؟ تو نے یہ گندا کام کیوں کر دیا؟ مریم کیا جواب دیتی؟ مریم کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ مریم جواب دے گی، قوم کے لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے مریم کیا مذاق کر رہی ہے، اس دودھ پیتے بچے سے ہم کیا بات کریں؟ تو جواب دے، تو ماں ہے، تو جواب جب اس بچے سے کیا بات کرے؟ تو کیسی بیوقوفی کی بات کر رہی ہے؟ تو بچے کی طرف کیوں اشارہ کر رہی ہے؟ ہم بچے سے کیسے بات کریں؟ اللہ اکبر۔ جب ایک پاک دامن عورت کے کریکٹر پر داغ لگانے کی کوشش ہوئی، ایک پاکیزہ عورت کے کردار پر جب لوگوں نے دھبا لگانے کی کوشش کی، اللہ نے اس کے دودھ پیتے بچے کو زبان دی تھی۔ دودھ پیتا بچہ ہمارے اور آپ کے سامنے تھوڑی بولتا ہے۔ دودھ پیتا بچہ تو خالی روتا ہے، بھوک لگے تب روتا ہے، پیاس لگے تب روتا ہے، پیٹ میں درد ہو تب روتا ہے۔ مگر عیسیٰ بن مریم اپنی ماں کی گود میں بولتے ہیں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ اللہ، عیسیٰ بن مریم اپنی ماں کی گود سے کہتے ہیں، اے لوگو کان کھول کر کے سن لو، میری ماں پر کوئی الزام مت لگاؤ، میری ماں کے اوپر کوئی گندا الزام مت لگاؤ۔ آؤ میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ میں عیسیٰ ہوں۔ I am the slave of God. I am the slave of Allah. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ عیسائی کہتے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کے چرچوں کے باہر عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں لکھی ہوتی ہیں، ان کے چرچ کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی فوٹو لگی رہتی ہے، وہ کرسمس پر عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنا کے دنیا کو دکھاتے عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے۔ مگر عیسائیوں سے جا کے ذرا پوچھو کہ اے عیسائیوں، تم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ جس پیغمبر سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس پیغمبر نے دنیا میں جنم لینے کے بعد سب سے پہلی بات جو اس نبی کی زبان سے نکلی ہے تم اسی پر ایمان نہیں رکھتے ہو۔ وہ نبی کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے۔ کتنا فرق ہے تمہارے عقیدے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جنم لینے کے بعد پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اے لوگو اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ ابھی میں ماں کی گود میں کھیل رہا ہوں، مگر اللہ مجھے کتاب دے گا جس کا نام انجیل ہوگا، اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنا لیا ہے، اور میں برکت والا ہوں، جہاں بھی رہوں گا برکت کے ساتھ رہوں گا۔ اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا نماز پڑھتا رہوں گا، زکوٰۃ دیتا رہوں گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، عیسائی شراب پیتا ہے، عیسائی زنا کرتا ہے، عیسائی غلط کام کرتا ہے، اپنے چرچ میں جاتا ہے، وہاں چرچ کا پادری کہتا ہے کہ تو نے شراب پیا ہے، تو نے زنا کیا ہے، تو نے مرڈر کیا ہے، کوئی بات نہیں، لے اس کو شراب پلاتا ہے۔ عیسائی کا جو پادری ہوتا ہے وہ شراب پلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تیرے جتنے پاپ ہیں وہ اللہ کے بیٹے نے، گاڈ کے بیٹے نے اپنے اوپر لے لیا۔ گاڈ کا بیٹا سولی پر چڑھ گیا اور گاڈ کا بیٹا تیرے سارے گناہوں کو اپنے سر پہ لے کے جا چکا ہے، اب تجھے کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں۔ اللہ کتنا غلط ہے یہ عقیدہ۔ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آنے کے بعد کہتے ہیں نماز پڑھنے کا مجھے حکم ملا ہے، میں نماز جب تک زندہ رہوں گا پڑھتا رہوں گا۔ پتہ یہ چلا
اسلام میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ تمہاری نماز کوئی اور پڑھ لے گا، تمہاری مغفرت کوئی اور کروا دے گا، نہیں، تم کو نماز پڑھنی پڑے گی، تم کو روزہ رکھنا پڑے گا، تم کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ عیسیٰ ابن مریم کہتے جب تک میں زندہ رہوں گا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں، میں زکوٰۃ ادا کروں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سرکش نہیں بنایا، مجھے بدبخت نہیں بنایا، مجھے بد نصیب نہیں بنایا، اللہ نے مجھے اچھے نصیب والا بنایا ہے۔ اتنی بات کہنے کے بعد عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، میرے اوپر اس دن بھی سلام جس دن میں پیدا ہوا، اس دن بھی سلام جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی سلام جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھائے گئے۔ کان کھول کر کے سن لو میرے بھائیو، یہ عقیدہ سمجھ لو۔ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جب کئی کسی سے بات کرنا ہو، آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح انفارمیشن ہونی چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھائے گئے، ان کو سولی پر چڑھانے کی کوشش ضرور ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو سرکشت آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ اپنے شریر کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ اور اپنی روح کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ ان کی جگہ ان کے ایک ہم شکل کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو عیسیٰ کو قتل کیا انہوں نے، نہ عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا، ولکن شبیہ لہم، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ہم شکل ان کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کو انہوں نے سولی پر چڑھایا۔ اب ہمارا یہ عقیدہ ہے قیامت کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اور اسی طریقے سے دنیا میں جتنے سور ہیں سوروں کا خاتمہ کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور وہ جہاد کریں گے تو وہ اہل کتاب سے بھی جہاد کریں گے، یہود و نصارہ سے بھی جہاد کریں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام یہود و نصارہ سے جہاد کریں گے تو ان کو جزیہ کا آپشن نہیں دیں گے، وہ ڈائریکٹ دو آپشن دیں گے، یا تو اسلام قبول کرو یا پھر مجھ سے جنگ کرو۔ تو ان کے زمانے میں جزیہ کا آپشن ختم ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے اور کئی سال تک رہیں گے، ان کے دور میں امن اور چین اور سکون رہے گا، اور پھر وہ نیچرل اپنی موت سے ہمکنار ہوں گے، ان کو موت آئے گی اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوں گے، اللہ کے پاس جائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی لیے اللہ جب اس واقعے کو بیان کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ اللہ کے سچے قول ہیں، اللہ کی سچی بات ان کے بارے میں ہے جن کے بارے میں لوگ شک اور شبہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ موٹی موٹی بات میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک صحیح وچار دھارا، ایک صحیح نظریہ آپ کے دل و دماغ میں پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اچھا یہ بھی یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دنیا میں 3 گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک عیسائیوں کا گروہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے، اللہ کے برابر قرار دیتا ہے، وہ بھی گمراہ ہے۔ اور ایک یہودیوں کا طبقہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو حرام کی اولاد کہتا ہے، ان کو نعوذ باللہ زنا کی اولاد کہتا ہے۔ یہودی بھی حضرت عیسیٰ سے دشمنی میں گمراہ ہوئے، عیسائی ان سے محبت میں گمراہ ہوئے، یہودی ان سے دشمنی میں گمراہ ہوئے۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی رکھتا ہے، ان کو کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر بہت سارے معجزات دکھائے تھے، اور اس طبقے کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم اور آپ عیسیٰ ابن مریم کے اوپر ایمان مانتے ہیں۔